صفحہ نمبر 240 سورہ الحجر آیت نمبر 61۔ صفحہ نمبر 240 سورہ الحجر آیت نمبر 61۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما پس جب جاء آئے آل لوتی لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے پاس المرسلون بھیجے ہوئے یعنی فرشتے، قال کہا لوط علیہ السلام نے ان فرشتوں کو دیکھ کر، انکم بے شک تم قوم ایسے لوگ ہو منکرون نا آشنا اجنبی۔ قالو وہ فرشتے کہنے لگے، بلکہ جئنا کا ہم لائے ہیں آپ کے پاس یا آئے ہیں آپ کے پاس، بما ساتھ اس کے جو کانوا فیہ تھے وہ جس میں یمترون شک کرتے، واتینا کا اور آئے ہیں ہم آپ کے پاس، بالحق ساتھ حق کے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور بے شک ہم سچے ہیں، البتہ سچے ہیں۔ فَأَسْرِ پس آپ نکل جائیں، بِأَهْلِكَ اپنے گھر والوں کے ساتھ، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ بِقِطْعٍ حصہ مِّنَ اللَّيْلِ رات کے کسی حصے میں، بِقِطْعٍ ایک حصے میں، مِّنَ اللَّيْلِ رات کے، وَاتَّبِعْ اور چلیں ادبارہم ان کے پیچھے، وَلَا يَلْتَفِتْ اور نہ مڑ کر دیکھے، منکم تم میں سے احدٌ کوئی ایک، وَامْضُوا اور چلے جاؤ، حیث جہاں پر تؤمرون تم کو حکم دیا گیا، وَقَضَيْنَا اور ہم نے فیصلہ بھیج دیا، الیہ اس کی طرف، ذَلِكَ الْأَمْرَ اس کام کا، ان دابرہ یہ کہ جڑ، ہؤلاء ان لوگوں کی، مقطوع کاٹ دی جائے گی، مصبحین صبح ہوتے ہی، وجاء اور آئے، اہل المدینہ شہر والے، یستبشرون خوشیاں مناتے ہوئے، قالا کہا لوط السلام نے، ان یہ ہؤلاء یہ لوگ ضیفی میرے مہمان، یہ میرے مہمان ہیں، فلا تفضحونی پس نہ تم مجھے رسوا کرو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈر جاؤ، ولا تخزونی اور نہ تم مجھے غم دو۔ قالو کہنے لگے، اولم ننہک کیا نہیں ہم نے روکا تھا تجھ کو، عن العالمین تمام لوگوں کے بارے میں، قالا کہنے لگے لوط علیہ السلام، ہؤلاء یہ بناتی میری بیٹیاں ہیں، ان کنتم فاعلین اگر ہو تم کچھ کرنے والے، لعمرک قسم ہے آپ کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قسم ہے، انہم بے شک وہ، لفی سکرتہم نشے میں تھے، اپنے نشے میں تھے، یا مہون مدہوش پھر رہے تھے، اندھے ہو کر پھر رہے تھے، فاخذتہم الرجفۃ پس پکڑ لیا ان کو چنگاڑ نے، چیخ نے، مشرکین صبح سورج نکلتے وقت، فجعلنا پس ہم نے کر دیا، عالیہا اس کے اوپر والے حصے کو، سافلہا اس کا نچلا حصہ، وامطرنا اور برسا دیا ہم نے، علیہم اوپر ان کے، حجارتاً پتھر، من سجیل نوکیلے، ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیات نشانیاں ہیں، للمتوسمین غور و فکر کرنے والوں کے لیے، وانہا اور بے شک وہ بستیاں، لبسبیل مقیم شارع عام پر ہیں، سیدھے رستے پر ہیں، ان فی ذالک لآیۃ المؤمنین بے شک اس میں نشانیاں ہیں مومنین کے لیے، صدق اللہ العظیم۔ یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں نے کہا یہ پورا ایک موضوع ہے۔ کل پیچھے ہم نے پڑھا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، پھر ساتھ ہی لوط علیہ السلام کا ذکر، ان دونوں واقعات کے اندر دو چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، ایک توجہ جو مختار کل اختیار کسی کے پاس کتنا ہے اس کی توجہ دلائی گئی ہے،
اور دوسرا علم غیب کا جو مسئلہ ہے اس کی طرف توجہ دلائے گی اس کے اندر. جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا تو انہوں نے بھی فرشتے آئے ان کے پاس، انہوں نے فوراً جا کر وہ ایک بچڑا جو اس کو لے کر آگے کھانے کے لیے کھلانے کے لیے تیار کیا اور ان کے آگے رکھ دیا، انہوں نے انکار کر دیا. تو اس سے جو بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ جو بتا دے وہی پتہ ہوتا ہے انبیاء کو، وہی خبر دی جاتی ہے آپ کو، اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ دی جائے آپ کو نہیں پتہ ہوتا. آپ کو وہ اگر پتہ ہوتا ہے یہ فرشتے ہیں تو ابراہیم صاحب نے کیسے جانے تھے لینے کے لیے، کہاں پر گئے، بچڑا لایا، ذبح کیا، پھر اس کو بونا، پھر پاس لے کر کو ٹائم لگا، وقت لگا. اگر پتہ ہوتا تو کیوں کرتے ایسے کام؟ اگر ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہوتا کہ میں نے چھری پھیرنی ہے اسماعیل السلام کے گلے کے اوپر اور مجھے پتہ یہ بچ جانا ہے تو پھر قربانی کا کیا وہ کوئی اس میں مقصد رہ نہیں جاتا. اگر ان کو پتہ ہوتا کہ میں آگ میں پھینکا جانے والا ہوں اور مجھے کچھ نہیں ہونا، اللہ نے آگ کو ٹھنڈی کر دینا ہے، پھر وہ قربانی کا مقصد ختم ہو جاتا ہے. اگر آپ کو پتہ ہوتا کہ میں ہاجرہ اور اسماعیل کو وہ وادی غیر میں چھوڑ کے آ رہا ہوں، اللہ ان کو بچانے والا ہے، وہ آگے شہر آباد ہو جائے گا، تو پھر وہ کوئی مقصد نہ پیچھے رہتا، کوئی مقصد نہ رہتا. یہ سارے واقعات بتا رہے ہیں کہ عالم الغیب کی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس کے علاوہ انبیاء کو اللہ جتنا بتا دے، جتنی خبر دے دے اتنا پتہ ہے. اس کے علاوہ مختار کل کا ذکر کہ اختیار کس کے پاس ہے. ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے سورہ ہود میں ہم نے پڑھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے فرشتے آئے تو انہوں نے جھگڑا کیا ہے فرشتوں کے ساتھ کہ تم وہاں پر جا رہے ہیں، وہاں پر بچے ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، نیک لوگ ہیں، تم ان کو تباہ کرنے جا رہے ہو. تو روکا ان کو. اور لوط علیہ السلام نے بھی جب وہ ذکر آیا تو وہ ذکر اپنی بیوی فرمایا، جب پیچھے ہم نے پڑھا کہ اس کی بیوی سوائے اس کی بیوی کے سب کو اللہ نے یعنی ان کے حال کو بچا لیا. یعنی لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو بھی نہ اللہ تعالیٰ بچا سکے. یعنی اللہ مختار کو بچانے والا، اور کون کسی کے اپنا کسی چھڑا سکتا ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہی ہے. کوئی جب اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے کوئی اسے چھڑا سکتا نہیں. ابراہیم نے روکا علیہ السلام، لوط علیہ السلام نے روکا، لیکن فرشتوں نے کہا ہم اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں ان کی طرف، جس سے یہ انکار کرتے تھے وہ پیغام آ کر رہا. وہ جو عذاب کا وعدہ کیا تھا ان سے انہوں مانگتے تھے، اصل میں یہ مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے. وہ کہتے تھے نا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کیا نئی بات لے کر آ گئے ہو، نئے مسائل لے کر آ گئے ہو، تو اب ہمارے آباء و اجداد کے جو مسائل تم اس کو مانتے نہیں ہو، ایسا کرو ہم نہیں مانتے، تم اللہ کا عذاب لے کر آ جاؤ، پتھروں کی بارش برسا تمہارے اوپر. اللہ وہی بات بتا رہے ہیں کہ ان مشرکین مکہ کو سناؤ، بتاؤ کہ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی اقوام کے ساتھ، قوموں کے ساتھ میں نے کیا کیا. انہوں نے جب نہ مانا اور پھر انہوں نے مطالبہ کیا عذاب آنے کا تو اللہ نے پھر عذاب بھیجا کہ فلما جاء آل لوط مرسلین، پھر جب آئے فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے پاس، قالا کہا انکم قوم منکر، تم ایسے لوگ ہو جن کو میں نہیں پہچانتا. منکر لوط علیہ السلام کہہ رہے میں تم کو نہیں پہچانتا، فرشتوں کو کہہ رہے ہیں. یعنی علم غیب اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. قالو کہنے لگے بل جئناک بما كانوا فيه، ہم تو آئے تیرے پاس وہ چیز لے کر جس میں یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ عذاب ایسے ہی لوط علیہ کہی جا رہے ہیں، عذاب کیسے نہیں آئے گا. ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، ہم انبیاء کے نسل سے نہ چلتے آ رہے ہیں، ہم پر عذاب کیسے آ سکتا ہے. وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور کہنے لگے یہ بات حق ہے، سچ ہے. جب ہم آتے ہیں تو کوئی مقصد لے کر آتے ہیں، اور جو ہم چیز لے کر آتے ہیں وہ سچی ہو کر رہتی ہے. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ. اور اے لوط السلام آپ اپنے یعنی حکم دے دیا گیا، طریقہ بتا دیا گیا، عذاب آنے والا ہے، آپ بھی نکلو، اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور ان کے پیچھے بھی چلنا. وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، ان کے پیچھے چلنا ہے، ان کے آگے نہیں گزرنا، یعنی آگے نہیں جانا. یعنی جیسے وہ حضرت جابر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کے ساتھ چلتے تو آپ اس کے پیچھے پیچھے رہتے، اور آپ جو کمزور لوگ ہوتے ان کو آگے کے چلاتے، جو بالکل کمزور ہوتے اس کو اپنے پیچھے سواری پہ سوار کر لیتے، ان کے لیے دعا کرتے. جیسے بکریوں کا چرواہا بکریوں کے پیچھے چلتا ہے، آگے نہیں چلتا. اگر وہ آگے چلے گا پیچھے کیا ہو جائے گا، وہ پیچھے چلتا ہے، دور تک نگاہ رکھتا ہے
کون سی بکری کدھر جا رہی کدھر نہیں جا رہی، اس کو ہر چیز کی خبر ہوتی ہے. اگر آگے چلے تو خبر نہیں ہوگی. وہی حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے ان کے پیچھے چلنا ہے، ان کا دھیان رکھنا ہے، کوئی پیچھے رہ نہ جائے. منکم احد ولا یلتفت، اور کوئی مڑ کر نہ دیکھے تم میں سے پیچھے، یعنی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. کسی کی محبت غالب آ جائے، وطن کی محبت غالب آ جائے، رشتہ داروں کی محبت غالب آ جائے، اپنے اولاد یا والدوں کو غالب آ جائے، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا. صرف جیسے ہم دیکھتے ہیں اگر کسی کو ہم چھوڑنے جائیں نا ایئرپورٹ کے اوپر اکثر ہم دیکھتے ہیں، تو جس کی بعض لوگ چلے آتے ہیں، بیگ لیا نکل گئے، سیدھا نکل گئے. بعض لوگ مڑ کر دیکھتے ہیں، مڑ کر دیکھتے ہیں. ان کی جو محبت کا ایک ہوتا ہے نا، والدین کی، بیوی کی، بچوں کی محبت ہوتی ہے، رشتہ داروں کی، وہ مڑ کے دیکھتے ہیں کہ میں ایک دو پھر دیکھ لوں، پتہ نہیں کب دیکھنا ہے تو پھر دیکھ لوں. یا ہم جب مکہ میں گئے تھے، مدینہ میں گئے تھے، مسجد نبی کی طرف، جب وہاں سے ہم نکلے تھے مجھے یاد ہے، تو میں مڑ کے سب دیکھ رہے پیچھے. وہ مینار جب تک نظر آتے رہے ہم دیکھتے رہے مڑ کے کہ پتہ نہیں کب دوبارہ آنا ہے، کب دوبارہ نہیں آنا. جب بیت اللہ سے نکلے آخری طواف کر کے تو بیت اللہ کو مڑ کے دیکھ رہے تھے، پتہ نہیں اللہ نے کب موقع دینا دوبارہ دینا. یعنی ایک محبت کی ایک علامت ہوتی ہے کہ انسان مڑ کے دیکھتا ہے. فرمایا تم نے یہ کام نہیں کرنا، جب نکل گئے ولا یلتفت منکم احد، کوئی تم میں سے مڑ کر نہ دیکھے. وامضوا حیث تؤمرون، اور چلے جاؤ جہاں تم کو حکم دیا، یعنی وادی شام کی طرف نکل جاؤ. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اور ہم نے یہ فیصلہ بھیج دیا گیا لوط کی طرف یہ کام کا. یہ کس کام کا؟ اَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، کہ ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی. یہ فیصلہ بھیج دیا گیا، کر دیا گیا. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور آئے وہ شہر والے خوشی لوط کی قوم کے لوگ وہ کیا کرتے، لواطت کا، بد فعلی کا ان کے مرض تھا. جیسا پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ وہ جید جو اللہ نے ان کو ایک اپنا میاں بیوی کا سلسلہ بنایا تھا، اس کو چھوڑ کر وہ لڑکوں کے ساتھ یہ بد فعلی کیا کرتے، معاملے کیا کرتے، جنسی جو انہوں نے اپنا سود کی حاصل کرنے کے لیے ایسے کام کیا کرتے تھے. تو فرمایا یہ ان کے برائی تھی بہت بڑی. ایک یہ برائی تھی ان کے اندر، دوسری برائی تھی مہمانوں کو لوٹ لیا کرتے تھے. جو باہر سے قافلے گزرتے تھے ان کو لوٹ بھی لیتے تھے اور ان کے ساتھ بدفعلی بھی کیا کرتے تھے. یہ کتنے پر ان کے شامل تھی. پھر وجہ آئے اہل المدینہ یستبشرون، شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے. جب ان کو پتہ لگا کہ لوط السلام کے پاس لڑکے ہیں بڑے خوبصورت، تو وہ بھاگے آگے. قالا، کہنے لگے، اِنَّ ہَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَخْزُونِ، لوط السلام نے کہا یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو ان کے معاملے کے اندر. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي، اور ڈر جاؤ اللہ سے، مجھے رسوا نہ کرو. قالوا، کہنے لگے، اَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ، اے لوط تمہیں روکا نہیں تھا کہ تو نے ٹھیکہ لیا، پورے اپنا شہر کا ٹھیکہ لے لیا تو نے، ہر ایک ہمارے ماں ٹانگ رہتا پھرتا ہے. تجھے منع کیا تھا کہ مہمان کو پناہ نہیں دینی، جو تو نے کسی کو اپنا ہمارے سامنے نہیں آگے آنا، تم ہر بات پر آگے آ جاتے ہو. یہ بات شروع چلتی آ رہی ہے. شروع کے اندر اللہ کے نبی کے ساتھ بھی یہی ہے، صحابہ کرام کے ساتھ، اور جو بھی نیک آدمی، نیک لوگ دین کا کام کرو، سے یہی معاملہ ہوتا ہے کہ تو نے ٹھیکہ لیا. اب دین کی بات کرو، تم نے ٹھیکہ لے لیا، تو اپنا دیکھ، اپنی نمازہ پڑھ جا گے، تو نوی گل کر نوی باتیں کرتا رہتا ہے. یعنی یہ بات شروع چلتی آ رہی ہے. قالوا، کہنے لگے، اولم ننہاک عن العالمین، قال ہؤلاء بناتی ان کنت فاعلین، وہ کہنے لگے یہ میری بیٹیاں ہیں، تم جو کرنا چاہتے ہو. یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ تمہاری بیویاں ہیں، میری بیوی، تمہارے گھر میں تمہاری بیویاں ہیں، میری بیٹیاں ہیں. یعنی نبی پوری قوم کا باپ ہوتا ہے. یہ تم اپنی جو تم کام غلط کرنا چاہتے ہو، اللہ نے تم کو بیوی کا رشتہ دیے، تم جا کر وہ کام واپس کرو. تم غلط کی طرف آ رہے ہو. یا یہ میری بیٹیاں ہیں، اے سرداران جو قوم کے سردار ہو بڑے بڑے، تم نے رشتہ مانگا تھا میری بیٹیوں کا اور میں تم کو نہیں دیا تھا، چلو میرے مہمان اب رسوا نہ کرو، تم نے رشتہ مانگا تھا، میں اپنی بیٹوں رشتہ تمہیں دیتا ہوں، جا کے میری بیٹی شادی کرا دو اپنے بیٹوں کے ساتھ. یعنی اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ میری بیٹیاں ان کے، یعنی اتنا لوزر بے بس تھے کہ اتنا انسان مجبور ہو گیا کہ کون انسان اپنی بیٹی کی طرف توجہ ایسے کہہ سکتا ہے بیٹی کے بارے کے اندر کہ میری بیٹیاں ہیں، تم ان کو شادی کرو، ایسے معاملہ کر لو. یہ اتنا بے بسی کا اظہار کر دیا ان کے آگے. تو قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین لعمرک انہم لفی سکرہم یعمہون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عمر کی قسم، اللہ نے قسم کھا لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی، آپ کی عمر کی قسم، یہ ایسے آئے تھے کہ جیسے نشے میں کوئی آدمی ہوتا ہے، مدہوش، اندھا، باغے چلے آ رہے تھے. یہاں پر قسم اللہ کی شان ہے، وہ جس کی مرضی قسم کھائے. لیکن امتیوں کہا گیا کہ تم نے قسم کھانی صرف اللہ کی کھانی ہے،
اس کے علاوہ کسی قسم کھانی یا تم خاموش رہو. قسم کھانی اللہ کی قسم کھانی ہے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِكِينَ پس پکڑ لیا ان کو ایک چنگاڑ نے اور صبح کے وقت. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ اور ہم نے کر دیا بستی کے اوپر والے سے کو نچلا تہ بتہ کر دیا, تہ کر دیا, تہ بالا کر دیا ہم نے ان کو. حجارۃ من سجیل اور پتھروں کی بارش کر دی, ایک اوپر سے پھینکا اوپر سے پتھروں کی بارش کر دی. ان فی ذالک لآیۃ للمتوسمین اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ اور یہ جو بستیاں ہیں اشارے عام کے اوپر رستے کے اوپر ہیں. اے مشرکین مکہ تم جو تجارت کرتے ہو یمن کی طرف جاتے ہو شام جاتے ہو یہ رسیاں یہ بستیاں تمہارے کنارے کے اوپر رستے کے اوپر ہیں. غور و فکر کرو. ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین اس میں نشانیاں ہیں مومنین کے لیے. یہ جو ایمان لاتے ہیں نشانی ہے کہ گھبرانا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا, اللہ کے توحید کے اوپر نبی کی محبت کے اندر ڈٹ جانا ہے. اور جو انجام ان لوگوں ایسے انجام ان لوگوں کا بھی ہوگا. یہ جو ہم نے پیچھے سورہ پڑھ تفصیل سے پڑھ کر آئے ہیں اور اسی کو ہم نے آج پھر دہرایا ہے. یہ لوگ جو بد فعلی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہت بڑا جرم ہے. جیسے ایک حدیث بتائی تھی ہمیں, اگر یہ تو آپس کے اندر معاملہ ہے نا کہ مرد سے کرتا ہے. آج کل مغرب کے اندر انہوں نے اس چیز کو اپنا قانونی درجہ دے دیا گیا ہے, وہ انتہائی چلے گئے ذلت کی طرف. فرمایا اگر تم کسی مرد نے کسی جانور سے بدفعلی کی ہے دونوں کو قتل کر دو, مرد کو بھی اور جانوروں کو بھی. مرد کو کیوں کرنا ہے, اس نے بدفعلی کی ہے. اگر جانوروں کو کہنا ہے کہ یہ جانور نشانی بن جائے گا اس سے بدفعلی کی گئی ہے تاکہ یہ نظر ہی نہ آئے. فرمایا دونوں کو قتل کر, اتنا برا فعل ہے. حضرت غالب عثمان غنی ابو بکر صدیق نے آپ کے وہ بھیجا کہ ان کا جو امیر تھا کسی لشکر میں گیا, فرمایا یہاں کے لوگ بدفعلی کرتے ہیں تو فرمایا ان کو جلا دو, زندہ جلا دو ان کو, یہ اتنا برا فعل ہے. کسی نے اس کو پتھر مار کر ہلاک کر دو, اوپر سے پھینک دو, یعنی قتل کر دو ان کو جو بدفعلی کرتا ہے. سزا یہی ہے جو یہ کام کرتا ہے. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فلما بس جب جاء آئے آل لوطی لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے پاس المرسلون بھیجے ہوئے فرشتے. قال کہا لوط علیہ السلام نے انکم بے شک تم قوم ایسے لوگ ہو منکرون اجنبی. قالو کہنے لگے بلکہ جئنا کا ہم آئے ہیں آپ کے پاس بما کانو اس وجہ سے جو تھے فیہی اس میں یمترون شک میں پڑے ہوئے. وَأَتَيْنَا کا اور ہم آئے ہیں آپ کے پاس بالحق ساتھ حق کے. وَإِنَّا اور بے شک ہم لَصَادِقُونَ البتہ سچے ہیں. فَأَسْرِ بس آپ نکل جائیں بِأَهْلِكَ ساتھ اپنے اہل کے بِقِطْعٍ ایک حصے میں من اللیل رات کے وَاتَّبِعْ اور پیچھے رہیں ادبارہم ان کے وَلَا يَلْتَفِتْ اور نہ مڑ کر دیکھے منکم تم میں سے احدن کوئی ایک وَمْضُوا اور چلے جاؤ حیثو جہاں تؤمرون تم کو حکم دیا گیا. وَقَضَيْنَا ہم نے فیصلہ بھیج دیا الیہ اس کی طرف ذالک الامر اس کام کا ان یہ کہ دابیرہ جڑ ہاؤلائی ان لوگوں کی مقطوع کاٹ دی جائے گی مصبحین صبح ہوتے ہی. وجاء اور آئے
اہل المدینتی اہل المدینتی شہر والے شہر والے یستبشرون یستبشرون خوشی مناتے ہوئے خوشی مناتے ہوئے قالا قالا کہا ان بے شک ہاؤلائی یہ لوگ ضیفی ضیفی میرے مہمان ہیں میرے مہمان ہیں فلا تفضحون فلا تفضحون بس نہ تم مجھے رسوا کرو بس نہ تم مجھے رسوا کرو واتقوا اللہ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈر جاؤ اور اللہ سے ڈر جائے ولا تخزونی ولا تحزنونی اور نہ تم مجھے غم دو اور نہ مجھے غم دو قالوا کہنے لگے اولم کیا نہیں ننہا ہم نے منع کیا تھا آپ کو عن العالمین تمام لوگوں سے قالا کہنے لگے ہاؤلائی یہ بناتی میری بیٹیاں ہیں ان کنتم اگر تم ہو فاعلین کرنے والے لعمرک قسم ہے آپ کی انہم بے شک وہ لفی سکرتہم البتہ نشے میں اپنے نشے میں تھے یا مہون اندھے پھر رہے تھے مدہوش پھر رہے تھے فاخذتہم الصیحۃ پس پکڑ لیا ان کو چنگاڑ نے مشرکین صبحوں کے وقت فجعلنا پس ہم نے کر دیا عالیہا اس کے اوپر کے حصے کو سافلہا اس کا نچلا حصہ وامطرنا اور ہم نے برسائے علیہم اوپر ان کے حجارتاً پتھر من سجیل نوکدار ان فی ذالک بے شک اس میں لآیاتی نشانیاں ہیں للمتوسمین غور و فکر کرنے والوں کے لیے وَإِنَّهَا بے شک وہ بستیاں لبی سبیل مقیم سیدھے راستے پر ہیں ان فی ذالک بے شک اس میں لآیا نشانیاں ہیں للمؤمنین مومنین کے لیے صدق اللہ